الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کی چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ اور کیا خوب فرمایا بریلی کی تاجدار نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت بہت ماہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یقیناً یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی بزرگی اور شان والا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کسی اور مہینے کو بھی پیدا نہ فرماتا، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس ماہ مبارک کو امام الانبیاء سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو آمنہ خاتون کے شکم سے مکے کی سرزمین پر جناب عبداللہ کے گھر میں
اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، تو چونکہ اس ماہ مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی نسبت کی بنیاد یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بزرگی والا ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگ ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی بزرگی والا، شان والا، برکت والا، عظمت والا، اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ یہی ساری باتیں ربیع الاول شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی شان والا، بزرگی والا، عظمت والا، برکت والا، تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ بزرگی والا مہینہ کون سا؟ ان دونوں مہینوں میں سب سے زیادہ کس مہینے کی شان ہے اور عظمتیں ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہم جو ماہ رمضان کو بزرگی والا کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور ہم جو ماہ ربیع الاول شریف کو بزرگی والا کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بزرگی والا اور یہ بھی شان والا، تو اب ان دونوں میں کون سا مہینہ زیادہ بزرگی والا ہے؟ تو بزرگ فرماتے کہ اس کے بھی دو جواب، اس کے بھی دو جواب۔ نوجوان کہنے لگا کہ اس کے دو جواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو رمضان شریف ربیع الاول شریف سے عظمت والا ہوگا، یا تو ربیع الاول شریف کا مہینہ رمضان شریف سے زیادہ بزرگی والا ہوگا۔ آخر دو جواب اس کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو ایک کے مقابلے یہ شان والا، یا تو دوسرے کے مقابلے پہلا شان والا۔ تو بزرگ فرماتے کہ اس کے دو جواب اس طرح سے ہیں کہ اگر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو گے تو رمضان شریف کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور دل کی نگاہوں سے دیکھو گے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو آپ فرماتے ایک جواب عقل کی بنیاد اور دوسرا جواب عشق کی بنیاد ہے۔ اگر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں تو حق ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ کہ اس میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے عوض 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نفل پر عمل کرے تو اس کو فرض کے برابر ثواب، اگر کوئی فرض پر عمل کرے تو 70 فرضوں کا ثواب، اس کی راتیں رحمت والی، اس کے دن برکت والے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ اگر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو تو سب سے زیادہ بزرگی اور شان والا ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں اگر دل کی نگاہوں سے دیکھو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر ربیع الاول شریف کا مہینہ نہ ہوتا تو یقیناً رمضان شریف کا مہینہ بھی نہ ہوتا۔ تو نسبتوں کی بنیاد یہ مہینہ عظمت و برکت والا ہو گیا، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ نسبت کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ یہ جماعت ہی نسبت والی جماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ کسی اور چیز پر ناز بھی نہیں کرتے۔ اگر ناز کرتے ہیں تو یقیناً اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ، کوئی کہتا ہے ہم قادری ہیں، کوئی کہتا ہے چشتی، کوئی سہر وردی، کوئی نقش بندی، کوئی برکاتی، کوئی ابو الاعلائی، کوئی قادری، کوئی جو ہے اپنے آپ کو نوری کہلاتا ہے، رضوی کہلاتا ہے، حشمتی کہلاتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے جو نام ہیں یقیناً یہ بزرگوں کی نسبتیں ہیں، اور انہی نسبتوں پر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ناز کرتے ہیں۔ اور ان نسبتوں پر ناز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اپنے ان بڑے بڑے آقاؤں کی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں، ان کی محبتوں پر ناز کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب نسبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے یوں سمجھیں۔ آپ قرآن مقدس میں دیکھیں، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا
تو ایک چینٹی نے اس لشکر کے آنے کی آہٹ کو سنا تو تمام چیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہے، کہیں بے خیالی میں وہ ہمیں کچل نہ دیں، جلدی سے اپنے بچاؤ کا سامان کرو، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خیالی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے ہمیں کچل نہ دے۔ فرمایا گیا اس چیٹی نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور یہ اعلان کیا، اور جانتے ہیں اعلان جب کیا اس چیٹی نے تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا، اور اس چیٹی نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہے ہمیں روند کر نہ رکھ دے، بلکہ اس نے یوں کہا کہیں بے خیالی میں ہمیں کچل نہ دے۔ اب اس نے گویا ادب کیا اور اس نے بتا دیا کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اگر یہ ہوگا تو یقیناً بے خیالی میں ہوگا۔ تو اس نے ادب کیا اور کہا بے خیالی میں کہیں ان کی فوج ہمیں کچل نہ دے۔ اللہ کو اس چیٹی کا یہ کہنا اور نبی کا ادب کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تھا، واقعہ ایک چیٹی کا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر اسی واقعے کو وحی کی شکل میں نازل فرما دیا، وحی کی شکل میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس چینٹی کا تعلق جڑ گیا اللہ کے نبی سے، اور تعلق کس بنیاد جڑا؟ ادب کی بنیاد جڑا۔ اس نے ادب کیا کہیں بے خیالی میں، اور صرف اتنا کہنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب پر اس واقعے کو سورہ بنا کر نازل کیا، اور اس چینٹی کی نسبت سلیمان علیہ السلام سے جڑی تو اس سورے کا نام اس چینٹی کے نام پر رکھ دیا گیا، سورہ نمل۔ آپ دیکھیں چینٹی کے نام پر قرآن مقدس میں ایک سورے کا نام، اللہ اکبر۔ کیوں؟ یقیناً نسبت کی بنیاد، نسبت۔ آپ اصحاب کہف کو دیکھیں، یہ ولیوں کی وہ جماعت، بنی اسرائیل کے ولیوں کی وہ جماعت جو وقت کے ظالم و جابر بادشاہ سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا جس کا نام قطمیر تھا وہ بھی ان کی محبت میں چلا، اور جب اصحاب کہف غار کے اندر جا کر بیٹھے تو وہ غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اصحاب کہف نے اسے بھگایا، اسے وہاں سے واپس لوٹایا کہ تو یہاں بیٹھے گا تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ ہم اندر بیٹھے، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم اندر ہیں۔ تو انہوں نے بھگایا کہ تیری موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم غار کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کتے نے اپنی زبان حال سے گویا یہ کہا کہ میں اگر اس غار کے منہ پر بیٹھا ہوں تو لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں چگلی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ غار کے اندر بیٹھے ہیں، بلکہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرا بیٹھنا آپ کی محبت میں، یہ آپ کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب ملا کیا اسے؟ ملا کیا ملا میں آپ کو بتاؤں۔ ارے قرآن میں کتے کا واقعہ آنے کی کوئی ضرورت ہے بتاؤ قرآن میں؟ لیکن اللہ نے اس واقعے کو بھی قرآن میں بتا دیا، اس واقعے کو قرآن میں نقل کیا گیا۔ ایک کتا بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کرے، ولی غار کے اندر ہے، وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، پورے واقعے کو اللہ نے قرآن مقدس میں نقل کیا، اور فرمایا گیا کہ تقریباً 300 یا 350 سال تک وہ اصحاب کہف غار کے اندر بیٹھے تھے، وہاں نیند میں تھے، 350 سال تک تقریباً غار کے اندر رہے۔ ان کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کے جسم کو کوئی چیز تکلیف و نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تقریباً 300 یا 350 سال تک وہ غار کے اندر زندہ رہے ہیں، اور ان کی نسبت و محبت میں وہ قطمیر نام کا کتا غار کے منہ پر بیٹھا اور وہ بھی زندہ رہا ہے۔ اور جانتے ہو فرمایا گیا قیامت کے دن دنیا کے سارے کتوں کو مٹی میں بدل دیا جائے گا، لیکن اصحاب کہف کے کتے کو ان ولیوں کی محبت کی بنیاد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو نسبت کتنی بڑی چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ یونس علیہ السلام
امتحان کے طور پر جس مچھلی کے پیٹ میں آپ کو قید کیا گیا تھا، فرمایا گیا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نسبت کی بنیاد کل قیامت کے دن اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارے جنت کیا مچھلی کے لیے ہے؟ جنت کیا کتوں کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح کیا وہ دمبا جنت میں جائے گا۔ کیا جنت دمبوں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ جانور جن کی نسبتیں اللہ والوں سے جڑ گئی ہیں، اللہ ان جانوروں کو بھی قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اسی نسبت کو سامنے رکھ کر میرے امام فرماتے ہیں، میرے امام کیا خوب فرماتے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی، بولے بنی اسرائیل کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا کتا جنت میں جائے تو میرے آقا کی امت کے ولیوں کا کیا کہنا، میرے نبی کی امت کے ولیوں کا کیا کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب میری آقا کی امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں تو جو میرے آقا کی امت کے ولی ہیں ان کا منصب و مقام کتنا بلند ہوگا، ان کا مقام۔ اور یہ بھی بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، کوئی غیر عالم کبھی ولی نہیں ہوتا ہے۔ ہر عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، کوئی غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ اور اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر غیر عالم ولی بن جائے اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں، اسے جائز ناجائز کا فرق نہیں معلوم، اسے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر غیر عالم ولی بن جائے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور جو پیچھے آئیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں اگر غوث اعظم نے کسی چور کو ولی بنا دیا، اگر غوث اعظم نے کسی ڈاکو کو ابدال بنا دیا تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوث اعظم نے یوں ہی چور اور ڈاکو کو ولی اور کتب نہیں بنایا ہے، بلکہ وقت کے چور اور ڈاکو تھے، غوث اعظم نے سب سے پہلے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہے، ان کے سینے میں علم کو منتقل کیا ہے، پہلے علم دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ تو کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ آج جو ہم اور آپ کم علمی کی بنیاد چرسیوں گنجیڑیوں کو ولی سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، رات بھر چلس چلم گانجے کا دور چلے، قوالیاں سنے اور فجر کی نماز میں خود بھی سو رہا ہے، مریدین بھی سو رہے ہیں، وہ ولی ہوگا؟ ولی ہوگا؟ غیر محرم مریدنیوں سے ہاتھ پیر دبوانے والا، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت کرنے والا، غیر محرم مریدنیوں کو سینے سے لگا کر ان کی پیٹھ تھپ تھپانے والا، کیا بتاؤ یہ اللہ کا ولی ہوگا؟ اے مسلمانوں، یقیناً ہوا میں اڑنا یہ ولی کی خوبی نہیں ہے، پانی پر چلنا یہ ولی کی خوبی نہیں ہے۔ ولی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وقت فتنوں کا ہو، دور پر فتن ہو، لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن و سنت کا مکمل طور پر پابند نظر آتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی پابندی اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ ہوا میں تو جوگی جے پال بھی اڑ گیا تھا، سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو کیا وہ ولی ہو گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں آج پیدا کیا۔ اگر اس دور میں ہوئے ہوتے، غریب نواز کے مقابلے میں آیا تھا جوگی جے پال، ہوا میں جیسے ہی وہ اڑتا ہم غریب نواز کو چھوڑ کر جوگی جے پال کا پیر پکڑ لیتے، ہم کہتے ہیں تو غریب نواز سے زیادہ پہنچے لا ہے، غریب نواز تو مدینے سے چل کے آئے، یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے۔
ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم تو فوراً پھسل جاتے، غریب نواز کو چھوڑ کر ہم اس کو پکڑ لیتے، لیکن غریب نواز نے بتا دیا کہ جو وقت کے جادوگر کو کمال ملتا ہے وہ کمال تو اللہ اپنے ولیوں کی جوتیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہوا میں اڑنا ولی کا کمال نہیں، یہ تو ولی کی جوتی بھی کر لیتی، جوتی بھی۔ ولی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ، ولی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فتنوں کا کتنا ہی دور ہو لیکن وہ ہمیشہ آپ کو قرآن و سنت کا پابند نظر آئے گا۔ وہ کمپرومائز کرنے والا، وہ سرنڈر کرنے والا، وہ لوگوں کی محبت میں قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ تو جب علماء نبیوں کے برابر ہیں تو جو میرے آقا کی امت کے اولیاء ہیں ان کے مقام کو کیا کہنا۔ اب بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کرنے والا اگر کتمیر نام کا کتا جنت میں جائے گا تو یقیناً غوث اعظم سے پیار کرنے والے ہم غلامان غوث اعظم بھی بلا شبہ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت انہی نسبتوں کو سامنے رکھ کر فرماتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، میری گردن میں بھی۔ اور آگے کیا فرماتے جانتے ہو؟ آگے فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں۔ تو الحمدللہ ہم نسبتوں والے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ تو یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد یقیناً بڑی بزرگی اور شان والا ہو گیا، یہاں تک کہ علامہ قسطلانی شارح بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، لیلۃ القدر سے زیادہ افضل۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو بریلوی نہیں ہیں، وہ جو آج کے دور کے عالم نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب لیلۃ القدر سے افضل، اور اس کی 3 وجہ ہے۔ فرماتے لیلۃ القدر افضل ہے نزول قرآن کی بنیاد، اور امام الانبیاء کی آمد والی رات افضل ہے لیلۃ القدر سے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور شب ولادت میں صاحب قرآن پیدا ہوئے۔ تو قرآن کے نزول کی رات مناؤ اور صاحب قرآن کی آمد کا دن نہ مناؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے آپ حضور کی میلاد مناتے ہیں، کوئی بات نہیں منائیے، لیکن یہ ہر سال کیا ضرورت ہے منانے کی؟ کیا ہر سال پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ ہر سال منا رہے ہیں، ہر سال کیا ضرورت ہے منانے کی؟ ہم کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہو، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ہر سال کیوں منائیں؟ کیا ہر سال پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ قدر کے حوالے سے اللہ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے پوری سورہ نازل فرما دی، اور یہ وہ رات ہے کہ جسے ہم اور آپ سارے منایا کرتے ہیں، جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ بھی مناتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ حضور کی میلاد تو صرف ہم مناتے ہیں، لیکن شب قدر تو سارے مسلمان کہلانے والے فرقے مناتے ہیں۔ ہم اس سے کہتے ہیں یہ رات آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو، یہ رات آپ کیوں مناتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ رات اس لیے مناتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس رات کی فضیلت بیان فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں اس رات کی فضیلت کیوں بیان کیا ہے، آخر یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اس لیے ہے کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو کیا آج نازل کیا ہے؟ کیا پچھلے سال نازل کیا ہے؟ کیا 2 سال پہلے نازل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کب کیا؟ وہ کہتے 1450 سال پہلے نازل کیا۔ ہم کہتے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا، تو 1450 سال پہلے والوں نے اس کو سیلیبریٹ
کیا ہوگا، اس کو منایا ہوگا۔ اب ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ ہر سال کیوں مناتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، قرآن نازل تو 1450 سال پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اب جب بھی وہ رات آئے گی قیامت تک اس رات کو منایا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ اللہ نے خود قرآن میں اس رات کی فضیلت بیان کر دی۔ ہم نے کہا بس اسی طرح سے جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو قیامت تک منایا جائے گا، تو جس دن صاحب قرآن آئے ہیں اس دن کو بھی قیامت تک منایا جائے گا۔ قرآن کے نزول کی بنیاد وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، صاحب قرآن کی آمد کی بنیاد وہ دن، وہ تاریخ، وہ لمحہ، وہ گھڑیاں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قرآن کے نزول کی رات مناؤ، صاحب قرآن کی آمد کا دن نہ مناؤ۔ میں کہتا ہوں صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ کس پر نازل ہوتا؟ ہمارے باپ دادا پر، ہمارے نانا بابا پر، کس پر؟ رب نے خود فرمایا قرآن وہ کتاب ہے، ہم نے جب اسے اتارنا چاہا پہاڑوں پر تو پہاڑوں نے معذرت طلب کر لی، اے اللہ ہم پر قرآن نازل نہ کر، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو جس قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے تو صاحب قرآن کے سینے نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ آسان کر کے، تو کتنا احسان ہے ان کا۔ صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن ہوتا؟ تو جب قرآن کی آمد کی رات منائی جائے گی تو صاحب قرآن کی آمد کا دن بھی منایا جائے گا، کہیں انشاءاللہ۔ تو آگے علامہ قسطلانی فرماتے، شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس لیے یہ رات برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں فرماتے اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس لیے یہ رات رحمت والی۔ لیکن نبی کی ولادت والی رات میں فرشتے نہیں، خود رحمت للعالمین آقا تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح فرماتے لیلۃ القدر یہ مسلمانوں کے لیے رحمت و برکت ہے، لیکن امام الانبیاء کی آمد کی رات یہ ساری کائنات کے لیے رحمت و برکت ہے۔ لیلۃ القدر صرف ہمارے لیے ہے نا، دوسرے مذاہب والوں کے لیے ہے نہیں، لیکن میرے آقا آئے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ اس مہینے کو بڑی فضیلت والا، بزرگی والا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو جماعت امام الانبیاء کا میلاد منایا کرتی ہے۔ بڑا تعجب ہوتا، آپ سال بھر دیکھیں دنیا میں کون کون سے ڈیز منائے جاتے ہیں۔ لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنی بیوی کا برتھ ڈے، اپنے بچوں کا برتھ ڈے، کہیں لوگ میرج اینیورسری مناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، کہیں اعتراض کرتے ہیں؟ حالانکہ کرنا چاہیے نا۔ یا آپ نے بچے کا برتھ ڈے منایا، کیک لے کر آئے، کینڈل لے کر آئے، یا آپ نے اپنا برتھ ڈے منایا دوستوں کو جمع کر کے کہیں ہوٹل میں چلے گئے، یا آپ نے اپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر ڈی جے لگا دیا۔ یہ موم بتی بجھانا، کیک کاٹنا، تالیاں بجانا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں ہمارا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم اس کی مخالفت کرتے، ہمیں تو چاہیے تھا ہم اس کے خلاف طاقت لگاتے، ہمیں تو چاہیے تھا ہم عوام کو ایجوکیٹ کرتے اور ان سے کہتے کہ یہ کام نہ کرو جو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا ہے، بلکہ ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو نبی کے میلاد پر لگائی جاتی ہیں۔ نبی کے میلاد پر آپ جانتے ہیں میلاد کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میلاد کا مطلب ہے برتھ ڈے، جنم دن۔ میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کا برتھ ڈے، اور عید میلاد النبی کا مطلب، عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کے برتھ ڈے کی خوشی۔ عید کا مطلب ہے خوشی، وہ خوشی جو بار بار آئے، ریپیٹ ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں
اور ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر جگہ یہ کہتا ہوں. آج دنیا میں کون کون سے ڈیز منائے جاتے ہیں آپ دیکھیں. آج نان اسموکنگ ڈے، نان ہانکنگ ڈے، نان ٹی وی ڈے، نان ٹی وی ڈے. اسی طرح سے آپ کالجز میں دیکھیں کبھی روز ڈے، کبھی ساری ڈے، کبھی ٹائی ڈے، کبھی فرینڈشپ ڈے، کبھی ٹیچرز ڈے، کبھی پیرنٹس ڈے، کبھی چلڈرن ڈے. کتنے ڈیز منائے جاتے ہیں. اب تو دنیا ایڈز ڈے بھی منانے لگ گئی. ایڈز ڈے، لال رنگ کا ربن یہاں پر لگا دیتے. کیا ہے آج ایڈز ڈے. اچھا ٹیچر ڈے میں تو ٹیچر کو کارڈ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، روز دیتے ہیں. اسی طرح سے چلڈرن ڈے کے اندر بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، انہیں گفٹ دیتے، انہیں کھلاتے پلاتے. یہ ایڈز ڈے میں کیا کرنے والے ہیں؟ اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں اور اس کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے، ذرا بتائیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح ویلنٹائن ڈے آپ دیکھیں. یہ جتنے بھی ڈیز منائے جاتے ہیں میں کہتا ہوں ان میں سب سے بدترین ڈے جو ہوتا ہے وہ ویلنٹائن ڈے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا بیٹا اپنی ماں کو تحفہ دیتا ہے؟ کیا بھائی بہن کو گفٹ دیتا ہے؟ کیا باپ بچوں پر خوب خرچ کرتا ہے کھلانے پلانے پر؟ ہوتا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر حرام کاریاں ہوتی ہیں، ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں. کالج جانے والی لڑکیاں نوجوان غیر محرم لڑکوں کو کبھی روز دیتی ہیں، کبھی کارڈ دیتی ہیں، کبھی گفٹ دیتی ہیں، اور لڑکے اس کے بدلے کبھی پکنک اسپاٹ پر لے جاتے ہیں، کبھی لورس پوائنٹ پر لے جاتے ہیں، کبھی ہوٹل کے بند کمرے میں لے جاتے ہیں، کبھی کسی لاج میں لے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تم لوگ جو میلاد پر اتنی طاقت لگاتے ہو میلاد کو روکنے کے لیے، آخر تم ویلنٹائن ڈے روکنے کی طاقت کیوں نہیں کرتے؟ اس خرافات کو روکنے پر طاقت کیوں نہیں لگاتے ہو؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ دنیا سینکڑوں ڈیز مناتی ہے. ان ڈیز کے حوالے سے کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی. یہ ناجائز ہے مت کرو، حرام ہے مت کرو، اللہ ناراض ہوگا مت کرو، حضور کو تکلیف ہوگی مت کرو. اس پر کوئی طاقت نہیں لگاتا کہ ان چیزوں کو روکے. لیکن نبی کی میلاد کو روکنے کے لیے طرح طرح کی طاقت لگائی جاتی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ دنیا میں جتنے ڈیز منائے جاتے ہیں یہ منائے جائیں یا منانا بند کر دے، لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی زندہ رہے گا قیامت تک وہ اپنے نبی کی میلاد مناتا رہے گا. اور اسی لیے میرے امام نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب کا شکر ادا کرو. رب نے ہمیں اور آپ کو میلاد پاک منانے والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فضول خرچی، فضول خرچی. اچھا میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، میں صرف کہہ رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، باطل فرقے والے کہتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. کل کوئی کہے کہ دیکھو ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ خود سمجھ گیا، ہم تو سمجھ ہی گئے تھے، یہ بھی سمجھ گیا کہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کہتے ہیں یہ فضول خرچی، ویسٹ آف منی، ویسٹ آف منی. میں کہتا ہوں ہم نے چند جھنڈے لگا دیے، چراغا کر دیا، ہم نے کچھ صدقہ خیرات کیا، ہم نے غریب غربا کو بلایا، نظر و نیاز کیا، ہم نے جلوس نکال دیا، ہم نے گلیوں کو روشن کر دیا. آپ کو اس میں فضول خرچی نظر آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں آپ کو فضول خرچی نظر آتی ہے، لیکن دنیا والے واقعی جہاں فضول خرچی کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آج شادیوں میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، آج منگنی میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، آج ولیمے میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. آپ بتاؤ کیا آپ کو یہاں فضول خرچی نظر نہیں آتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے، کتنے روپے کا کارڈ چھپایا تھا، کون سا ہال بک کیا تھا، ولیمے میں کتنی ڈشز بنائی گئی تھی، کیا زمین پر سرخ کارپیٹ بچھائے گئے تھے، وہاں کتنی لائٹیں لگائی گئی تھی. آج شادیوں میں لوگ 15 روپے کا، 40 روپے کا، 110 روپے کا صرف کارڈ چھپاتے ہیں، ہزاروں روپے کارڈ کے نام پر ضائع ہوتے ہیں. اس پر کوئی
اعتراض نہیں کرتا. آج ہال کے ڈیکوریشن پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آج لائٹ لگانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آج صرف اسٹیج پر پھول لگانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آج کھلانے پلانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور صرف انہی چیزوں پر نہیں, آج دولہا جو ایک جوڑا ایک رات پہنتا ہے, دلہن جو ایک رات ایک جوڑا پہنتی ہے, وہ جوڑا کتنے کا بنتا ہے, مہندی کتنے کی لگائی جاتی ہے, فیشیل کتنے کا کرایا جاتا ہے, میک اپ کتنے کا کرایا جاتا ہے. اس کے خلاف کہیں سے کوئی آواز کیوں نہیں بلند ہوتی ہے؟ اس کے خلاف مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ یہاں فضول خرچی پر فضول خرچی ہو اور تمہارے کان پر جو تک نہ رہیں گے. اور نبی کی میلاد کے نام پر اگر گلی میں 2 ہیلوجن لگ گیا, 4 جھنڈے لگ گئے, تم کہتے ہو فضول خرچی فضول خرچی. میں کہتا ہوں اے سنیوں, نبی کی میلاد کے نام پر تم جتنا لٹاؤ گے, یقین کے ساتھ کہتا ہو جتنا خرچ کرو گے, اللہ قیامت میں اس پیسے کا تم سے حساب نہیں لے گا. شادیوں میں جو خرچ کرتے ہو, قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. یہ جو شادیوں میں خرچ کر رہے ہو آپ, صرف 12,000 کی مہندی لگی ہے دلہن کو, صرف 25,000 کی مہندی لگی ہے دلہن کو. اللہ اکبر. ایک گھاگرا چولی یا جو کچھ بھی ہے XYZ, صرف ایک رات جو پہننا ہے دلہن کا جوڑا, صرف وہ ایک جوڑا 40,000 کا, 60,000 کا, 80,000 کا. دولہا جو سوٹ پہنتا ہے ایک نکاح کے لیے, صرف ایک رات کے لیے, وہ سوٹ کتنے کا. یہاں فضول خرچیاں نظر نہیں آتی. یاد رکھنا قیامت میں اللہ اس فضول خرچی کا حساب لے گا, لیکن آقا کے نام پر جتنا دل کھول کر کے خرچ کرو گے, نہ اللہ قیامت میں حساب لے گا, نہ آپ کی روزی میں خسارہ ہوگا, بلکہ جتنا لٹاؤ گے اللہ اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہو, توجہ ہے نا آپ کی, تم جو پیسہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں خرچ کرتے ہو, اللہ قیامت میں تم سے اس پیسے کا حساب نہیں لے گا. لیکن ہم اور آپ کرتے کیا ہیں, برا مت ماننا. بیوی کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری, لیکن ماں کو ڈاکٹر نے اگر 2,500 کا ٹیسٹ لکھ کر دیا ہے تو ماں سے کہتے ہو ابھی پیسے نہیں امی اگلے ہفتے کروا لیں گے. اگر ماں کو ڈاکٹر نے 1,800 روپے کی دوائیں لکھ کر دی ہیں یا کسی اور ڈاکٹر اور اسپتال کی طرف ریفر کیا ہے تو کہتے اب ATM میں لائن کون لگائے, اب بینک میں دھکے کون کھائے, ابھی نہ ٹائم ہے نہ پیسہ ہے, اگلے ہفتے چلیں گے, 10 دن کے بعد چلیں گے. اگر ماں کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے تو اس کے ساتھ ٹال مٹول کرتے ہو, اور اگر بیوی 6,000 کا جوڑا بھی مانگے تو کہتے اس کو دلا دو, اگر اس کو نہیں دلائیں گے یہ عید خراب کر دے گی, اس کو نہیں دلائیں گے موڈ خراب کر دے گی, اس کو نہیں دلائیں گے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. بتائیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو بیوی بچوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے ہو, اور قیامت میں جس ماں باپ پر خرچ کرنے والے مال کا مولا حساب نہیں لے گا, ان پر سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہو, ان پر خرچ کرتے وقت بخل کرتے ہو. یاد رکھنا ماں باپ پر جتنا بھی لٹاؤ گے, آقا نے وعدہ کیا اللہ قیامت میں اس کا حساب نہیں لے گا. تو جب ماں باپ پر مال خرچ کرو اللہ قیامت میں حساب نہ لے, تو وہ آقا جن کی عظمتوں پر لاکھوں ماں باپ قربان ہیں ان پر خرچ کرو گے اللہ قیامت میں حساب نہیں لے گا. اور میں کہتا ہوں نبی کی میلاد کے نام پر مسلمانوں کیا کرو, اس نیت کے ساتھ کیا کرو کہ مولا تیرے حبیب کی میلاد پہ خرچ کیوں نہ کروں, جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب تو نے حبیب ہی کے صدقے میں تو عطا فرمایا ہے. بچے کے برتھ ڈے پر خوب خرچ ہوگا, بیوی کے برتھ ڈے پر خوب خرچ ہوگا, گفٹ بھی, ہوٹل میں کھانا پینا بھی, گھر کے اندر روشنی چراغا کیک کینڈل بھی. لیکن حضور کی میلاد پر خرچ کرتے وقت 100 روپے دے دیا نہ کافی,
111 دے دیا نا کافی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں حساب لے گا، لیکن اللہ کے حبیب کے نام پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں حساب نہیں لے گا. گویا وہ مال جو نبی کی میلاد پر لگاتے ہو یہ مال قیامت کے دن حساب سے بری ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب کریں تو کیسے، منائیں تو کیسے؟ تو اس کا ہمیں اور آپ کو بھرپور خیال رکھنا. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے نام پر اگر کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف کیا جائے تو بندہ میلاد پاک کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو محرومی کے لیے میلاد نہیں منانا بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے میلاد پاک منانا ہے. اور اگر برکت کے حصول کے لیے میلاد مناتے ہو تو میلاد پاک کا طریقہ کیسا ہو؟ نفس کے مطابق، مرضی کے مطابق، دل کے مطابق، دوست احباب کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور قرآن و سنت کے مطابق سے مراد اپنی گلیوں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، جھنڈے لگاؤ، صاف صفائی کا خیال رکھو، اپنے گھر کو روشن کرو، اپنی گلیوں کو روشن کرو، اپنی مسجدوں کو روشن کرو. مسجد پر بھی جھنڈا ہو، گلیوں پر بھی جھنڈا ہو، آپ کے مکانوں پر بھی جھنڈا ہو. اسی طرح سے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں جتنا اہتمام کے ساتھ عید بقرہ عید مناتے ہو اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرو. اس کی وجہ کہ وہ دونوں عیدیں اللہ نے اسی عید کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. یہ عید نہ ہوتی تو وہ دونوں عیدیں ہوتی تو وہ منائیں اور اس پر فتوے لگائیں، وہ منائیں اس پر فتوے لگائیں. کیسے احمق لوگ، کیسے لوگ. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں چراغاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غریب پروری کریں، بیماروں کی عیادت کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں. جتنا بھی ممکن ہو آپ اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منائیں. آپ عید بقرہ عید میں نیا جوڑا سلاتے ہیں، اللہ توفیق دے تو اس عید میں بھی اپنے لیے نیا جوڑا سلائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نیا جوڑا سلائیں. اب اگر انتظام نہ ہو سکے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے. اسی طرح سے کھانے پینے پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، دوست احباب کو مبارکباد دے، ان کو دعوت دے، ان کو حضور کی سنت کے مطابق تحفے تحائف دے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اس میلاد پاک کو مکمل طور پر خرافات سے پاک رکھنے کی کوشش کرے. ہم نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا وہ 12ویں شریف کو کیا کرتے ہیں، انہیں طریقہ معلوم نہیں، انہیں آداب معلوم نہیں، انہوں نے ڈی جے لگا دیا اور رات بھر ڈی جے بج رہا ہے. اور اس ڈی جے پر کیا چل رہا ہے؟ رات بھر میوزیکل نعتیں، ڈھول، ہارمونیم، طبلہ، تالی، نہ جانے کیا کیا. کہیں جھومو جھومو جھومو، کہیں پر 12ویں کا چاند آیا، کہیں پر سونا آیا. یاد رکھو اس طرح کی میوزیکل نعتیں سننا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تو خرافات ہے، یہ تو نفس پرستی ہے. ہم میلاد پاک کے موقع پر اور اپنی پوری زندگی نعت پاک سنا کرے تو ایسی سنا کرے جیسی نعت پاک حسان بن ثابت سے میرے آقا سنا کرتے تھے، جیسی نعت پاک ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا سنا کرتے تھے، جیسی نعت پاک حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنایا کرتے تھے. اس میں کہیں ڈھول نہیں تھا، اس میں کہیں جھوموں والے الفاظ نہیں تھے، اس میں کہیں طبلہ ہارمونیم نہیں تھا. یہ تو پروفیشنل روزی روٹی پیٹ پالنے والے شاعروں نے اپنی اپنی طرف سے یہ نئی چیزیں ایجاد کر دی ہے. ہم کو اس طرح سے نعتیں نہیں سننا، ہمیں تو نعتیں ایسی سننا ہے کہ نعت سنے تو تھرکنے کا دل نہ ہو، بلکہ نعت سنے اللہ نبی کی محبت دل میں پیدا کرے اور اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما دے.
اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رات بھر یہ جو ڈی جے بجاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز تو پڑھنا نہیں، رات بھر یہ ڈی جے بجائیں گے اور فجر کا وقت ہوگا تو ایک دوسرے سے کہیں گے بہت ٹائم ہو گیا چل سوتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا چل سو جاتے، اپنے کو جلوس میں بھی جانے کا ہے۔ یعنی رات بھر ڈی جے لگایا، اپنی بھی نیند برباد، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ اب جو آس پاس رہنے والے 8-10 بوڑھے بیچارے فجر کی نماز کے پابند ہیں، رات بھر ظالم نے انہیں بھی نہ سونے دیا اور اس میں سے بھی 2-4 کی فجر قضا کرا دی، رات بھر سونے نہیں دیا۔ اب تیرا ڈی جے بند ہوا تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، شیطان ان کے گھر پہنچا سر سہلانے، پیر دبانے۔ وہ جو 60 سال کا ہو گیا اب تک ایک نماز نہ چھوٹی تھی، تیرے ڈی جے کے چکر میں اس کی بھی فجر قضا ہو گئی۔ اب بتا اس کا قصوروار وہ ہے یا تو ہے جس نے رات سونے نہیں دیا؟ تو یہ نبی کی میلاد منانے کا کون سا طریقہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے، ڈول گاجے باجے طبلے ہارمونیم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں مٹانے کے لیے میں زمین پر جلوہ گر ہوا ہوں۔ مزامیر، میوزیکل انسٹرومنٹس، آقا فرماتے میں انہیں مٹانے کے لیے زمین پر آیا۔ اب آپ فرماتے میں مٹانے آیا ہوں، اور جس تاریخ کو آپ آئے اسی دن آپ کی محبت میں ہم بجا رہے ہیں۔ حضور خوش ہوں گے؟ بتاؤ خوش ہوں گے؟ برکت ملے گی؟ ارے آقا کی میلاد کے دن تو نے ان کی خوشی کا کام نہ کیا، تو نے ان کے دل کو تکلیف پہنچانے کا کام کیا۔ یقیناً یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ پٹاخے بازی کرتے ہیں، وہ بم پھوڑا کرتے ہیں۔ 12ویں شریف کو اظہار خوشی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، انہوں نے وہاں سے بم پھوڑنا شروع کیا اور وہاں سے لے کر وہاں تک ایک لڑی بچھا دی ہے اور پھوٹتا جا رہا ہے 10 منٹ تک، 12 منٹ تک، 15 منٹ تک۔ اور جب یہ پھوٹتا ہے تو وہ مسکراتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے دنیا میں اس سے بڑا احمق کون ہوگا، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اپنے خون پسینے کی کمائی میں آگ لگاتا ہو اور جب آگ لگ جائے تو وہ مسکراتا ہو، وہ خوش ہوتا ہو۔ یقیناً اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی کی میلاد کے موقع پر وہ کام نہیں کرنا ہے جو کام قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اسی طرح سے جب جلوس نکلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ہم جلوس میں جانے والے لوگ ہیں کہ الحمدللہ جلوس کا نکالنا جائز، جلوس کا نکالنا مکمل طور پر شریعت و سنت کے دائرے میں جائز۔ آمینہ خاتون فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، 12ویں تاریخ ہے، صبح صادق کا وقت ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں میرے سوا کمرے میں جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے۔ آمینہ خاتون کے شوہر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کی ساس بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ فرماتی میں کمرے میں اکیلی، اچانک درد ذہ پیدا ہوا، اچانک بچے کی ولادت کی علامتیں پیدا ہوئی، مجھے احساس ہو گیا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک عورت کو عورتوں کے مدد کی ضرورت ہوتی، لیکن میں کمرے میں تنہا تھی۔ میں نے سوچا اس وقت میری مدد کون کرے گا، میں ابھی سوچ رہی تھی، اچانک مجھے کمرے کے اندر نورانی چہرے والی عورتیں نظر آتی ہیں۔ جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے ہر طرف نورانی چہرے والی عورتوں سے میرا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے آنے والیوں سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو ایک عورت نے آگے بڑھ کر جواب دیا بیٹی آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہوں، میں تمام انسانوں کی ماں حوا ہوں۔ یہ میرے ساتھ جو آئی ہیں فرماتی ہیں حضرت حوا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک کنواری ماں مریم ہے، اور یہ جو ساتھ آئی یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ اس وقت ہم یہاں تیری مدد کو آئے، اور ہمارے ساتھ یہ جو دوسری عورتیں ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ حوران جنت ہیں۔
یہ جنت کی حوریں ہیں، اور اے آمینہ ہمیں کمرے میں دیکھ کر تو پریشان ہے، ارے ذرا نظر اٹھا کر کمرے کے باہر تو دیکھ۔ آمینہ خاتون فرماتی میں نے کمرے کے باہر جھانک کر دیکھا، میرا کمرہ جنتی حوروں سے بھرا تھا، اور جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی زمین کا وہ چپا چپا جنتی فرشتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس دن جلوس نکالنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے بھی جلوس کی شکل میں آسمان سے آمینہ خاتون کے گھر آئے تھے، آسمان سے آئے تھے جلوس لے کر۔ اے مسلمانوں تو جلوس نکالے، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے یہاں پر جلوس نکلتا ہے، انداز عجیب ہوتا، عجیب۔ ہمارے جلوس کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی عظمت و محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ عجیب طریقہ، عجیب رویہ۔ بائک لے کر نکل جاتے ہیں آوارہ لڑکے، سٹنٹ دکھا رہے ہیں، ٹرپل سیٹ ہائی وے پر، ہیلمٹ نہیں، گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں، لائسنس نہیں، ٹرپل سیٹ۔ انہیں لگتا ہے آج کے دن جو کچھ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج پولیس والے نہیں پکڑیں گے، آج آر ٹی او والے نہیں پکڑیں گے۔ میں کہتا ہوں پولیس اور آر ٹی او والے آج ہماری خوشی کے دن اگر نرمی کا سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، ہمیں لیٹ گو کرتے ہیں، ہمیں اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو سب کو بحیثیت ایک نیک ناگرک ہونے کے، ایک نیک انسان ہونے کے، ایک نیک مسلمان ہونے کے، ایک اچھے بھارتی ہونے کے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم کسی بھی حال میں اپنے ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ قانون کا پالن کریں کہ انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک کا کوئی قانون اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کی پابندی ہم پر لازم نہیں، اس کی وجہ کہ ملک کے قانون کے مقابلے ہمارے لیے قرآن اور سنت پر پابندی زیادہ ضروری ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا بنایا قانون زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ملک کا کوئی قانون اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے کہ انشاءاللہ۔ اب اگر آر ٹی او نے کہا کہ ہیلمٹ پہننا ٹو ویلر والوں کے لیے کمپلسری، تو کیا بتائیے آر ٹی او کا یہ رول و قانون قرآن کے خلاف ہے؟ اگر ہم ہیلمٹ پہنیں گے تو ہماری سیفٹی ہے نا، ہمارا فائدہ ہے۔ اگر یہ رول ہے ٹرپل سیٹ بائک پر نہیں جا سکتے تو اب ٹرپل سیٹ جانا کیا مناسب ہے؟ بتاؤ کیا مناسب ہے؟ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے دیکھا ٹرپل سیٹ نکلتے ہیں کچھ آوارہ نوجوان تو حال یہ ہوتا ہے نہ جیب میں لائسنس ہوتا ہے اور نہ گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی 3 لوگ نکلتے تو چندہ کرتے آپس میں، دیکھ میں بائک لے کے آ گیا پیٹرول تیرے کو بھرانا پڑے گا، تو کہتا میرے پاس خالی 50 ہے، دوسرا کہتا میرے پاس خالی 30 ہے۔ اور یہ سب آنکھوں دیکھا معاملہ، یہ نہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، نہیں، یہ سب چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت مانیے، ہماری بستیوں کا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے علاقے کا حال کیا؟ ایک مسلم پاکٹ ایریا میں گیا تقریر کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، جاتے وقت راستے میں پیٹرول نہیں تھا گاڑی، میں نے خود اپنی جیب سے 100 روپے دیے اور اس بندے نے پیٹرول بھروایا۔ ہم گئے، اجتماع کے بعد جب واپسی کا وقت آیا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے بڑا ہلایا ڈلایا، اپنی طرف سے چیک کیا، فائنلی یہ پتا چلا کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں۔ میں نے کہا پیٹرول گیا کہاں؟ اگر تم بھرا کر لائے ہوتے تو میں کہتا 2-3 دن پہلے کا تھا ختم ہو گیا ہو، ابھی آتے وقت لے کر آئے، 1.5, 2, 2.5, 3 کلومیٹر چلے، آخر 100 روپے کا پیٹرول گیا کہاں؟ تو اس بندے نے بڑا دیکھا، تاک جھانک کیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کسی نے نکال لیا ہوگا۔ میں نے کہا پیٹرول نکالا ہوگا گھر کا چولہا جلانے کے لیے تو نہیں، پیٹرول نکالا ہوگا گھر کا گیس جلانے کے لیے نہیں، ارے پیٹرول کسی نے گھر کی روٹی پکانے کے لیے تو نہیں چرایا ہوگا، یقیناً پیٹرول چرایا ہوگا تو کسی بائک والے نے چرایا ہوگا۔ تو جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے لون پر بائک تو لے لیتے ہیں، لیکن پیٹرول بھرانے کی
اوقات نہیں ہوتی، اور جب ایسی راتوں میں نکلتے ہیں، ایسے دنوں میں نکلتے ہیں، تو یہ 2-3 آوارہ جو ہوتے ہیں آپس میں چندہ کر کے 100-125 روپے کا پیٹرول بھراتے ہیں، اور جب تک پیٹرول آخری بوند سوکھ نہ جائے اس وقت تک گاڑی دوڑاتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب راتوں کو یہ نکلتے ہیں اسٹنٹ دکھانے کے لیے، آوارہ گردیاں کرنے کے لیے، تو صرف اپنی جان کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اور آپ کی طرح عام آدمی جو جا رہا ہو اس کے لیے بھی خطرے کا سامان بن جایا کرتے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور اس حادثے سے ہمارے ساتھی یونس بھائی 2-4 ہو چکے، خود 2-4 ہو چکے، اور میں نے خود شب برات میں ایسے حادثے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چونکہ میرے اپنے 4-4 5-5 پروگرامز ہوتے، میں بھی 2 ویلر پر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایسے میں اپنے اعتبار سے بالکل روڈ کے لیفٹ میں ہو کر دھیرے دھیرے چلتے، اور جو اسپیڈ میں نکل رہے ہوتے رائڈرز، پائلٹس، ہم نے دیکھا جو تیزی سے نکلتا ہے ہوا کے جھونکے کی طرح، 15 منٹ کے بعد جاتے تو روڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی لاش اٹھانے والا، اگر کوئی لیٹا ہوا تڑپ رہا تو اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے آواروں کو کوئی پوچھے گا پتا، الٹا لوگ کہیں گے اچھا وہ مر گیا، دھرتی کا بوجھ تھا، مصیبت تھا، یہ نہیں مرتا تو کسی کو مارتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور ایسی حرکتیں کر کے ہم بدنام کرتے ہیں نبی کی میلاد کو۔ شب برات میں دیکھیں، شب قدر میں دیکھیں، شب معراج میں دیکھیں، 11ویں کے جلوس میں دیکھیں، 12ویں کے جلوس میں دیکھیں۔ میں کہتا ہوں ایسی حرکتیں کر کے یہ ظالم صرف اسلام کو بدنام نہیں کرتے، نبی کی میلاد کو بدنام کرتے ہیں، یہ سنیت کو بدنام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دھبا ہے اور یہ بدنامی کا سبب ہے، اور انہی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اس لیے میں اپنے بچوں کو میلاد میں نہیں جانے دیتا، اس لیے میں اپنے بچوں کو میلاد میں نہیں جانے دیتا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ان دنیا کے آواراؤں اور لکھے ٹپوریوں کے مطابق ہمیں میلاد نہیں منانا ہے، ہمیں آقا کی میلاد تو ایسے منانا ہے جیسے نبی کی میلاد صدیق اکبر نے منایا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لوگ ٹرک لے کر نکلتے، ٹیمپو لے کر نکلتے جلوس میں، دیکھا ہے آپ نے؟ اور ہم نے اس ٹرک اور ٹیمپو میں کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا، بس مسجد کے ٹرسٹ والے انتظام کر دیتے ہیں، اور وہاں آس پاس رہنے والے آوارہ جمع ہو جاتے، اور اس کے بعد روانہ کر دیتے کہ بھائی جلوس نکل گیا ہمارے جوگی شریف سے، جلوس نکل گیا ہمارے چاچا نگر سے، جلوس نکل گیا ہمارے بہرام پلاٹ سے، جلوس نکل گیا باندرا پلاٹ سے، اس طرح سے نکال دیتے، بس نکل جاؤ، بس نکل جاؤ، جلوس نکل جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے جلوس جس میں خرافات ہو، ایسے جلوس بھیجنے سے بہتر ہے کہ نہ بھیجا کرو، نہ بھیجا کرو۔ جو جلوس بدنامی کا سبب بنے، ایسے جلوس کو تو بند کر دینا چاہیے، ایسے جلوس نکالنے نہیں چاہیے۔ ٹرک جا رہی ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوتے ہیں، اسپیکرز لگے ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی باطل فرقے والے ہیں وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ انگلی اٹھائی جائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کیوں موقع دیتے ہیں؟ کیوں ہم نہیں کرتے تو کیا انہیں موقع ملتا؟ ہم کرتے ہیں تبھی تو موقع ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرک پہ بینر لگائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اور اس کے اوپر پیر لٹکا کے لڑکے بیٹھے ہوئے، دیکھے کہ نہیں آپ نے ایسے امیجز؟ ہر سال ایسے امیجز آتے ہیں۔ علم نہیں، عقل نہیں، تمیز نہیں، بینر لگا دیا نیچے اور اس کے اوپر پیر لٹکا کے بیٹھا، جہاں حضور کا نام ہے وہاں پیر لگ رہا ہے۔ یہ تیری محبت ہے؟ یہ حضور کا عشق و دیوانگی ہے؟ معاذ اللہ۔ نیچے ٹرک والا ٹرک چلا رہا ہے، اس کے سر پہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھنے کا سارا انتظام نیچے ہے، وہاں نہیں بیٹھیں گے، اس کے اوپر ڈرائیور کے سر پر بیٹھیں گے۔ اب اگر چلتے چلتے وہ بریک مارے تو جو ڈرائیور کے سر پہ بیٹھا تھا تھوڑی دیر بعد ڈرائیور کے سامنے لیٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچانک بریک مار دے تو اوپر سے سیدھے نیچے آ جاتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا کیا۔ ٹرک میں انتظام سے اطمینان سے بیٹھے، نہ شریف پڑھے اندر نہیں، لٹکے ہوتے ہیں، اسٹنٹ دکھا رہے ہیں، اسٹنٹ دکھا رہے ہیں۔ اور جب یہ نکلتے ہیں راستوں میں، نعرے جو لگتے ہیں، نعرے تکبیر ہم لگاتے ہیں، نعرے رسالت ہم لگاتے ہیں، نبی کی میلاد کے نعرے ہم لگاتے ہیں، اولیاء اکرام کی عظمتوں اور شان کے نعرے ہم لگاتے ہیں، لیکن ایسے نعرے نہ لگاؤ جو نعرے اسلام کی بدنامی کا سبب بنے۔ جب یہ نکلتے ہیں ایسے ایسے خرافاتی نعرے لگاتے ہیں کہ جن نعروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟
ہمارے بامبے میں بہت سے ایسے علاقے جہاں پر غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، بہت سے ایسے علاقے، وہاں سے جب یہ سال بھر نکلتا ہے تو بھیگی بلی بن کر نکلتا ہے کہ کوئی جان نہ لے کہ میں مسلمان ہوں، سر جھکائے، نظریں جھکائے، آہستہ آہستہ پورے سال گزرے گا، اور جب ربیع الاول شریف کے جلوس میں نکلے گا تو اتنا چلائے گا ایسا لگے گا سنیوں میں اس سے بڑا شیر کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے پورے 11 مہینے کا بدلہ آج لینے والا ہے، 11 مہینے کا نعرے ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے، اور پیچھے والے کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں جو کہہ رہا ہے ان کو بھی پڑھائیں گے، پہلے ٹرک سے نیچے اتار کر اس سے کہیں کہ ان کو بعد میں پڑھانا، تو پہلے 5 کلمہ سنا، تو وہ خود بھی 5 کلمہ نہیں سنا پائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ جمعہ کے بیان میں امام صاحب نے کہہ دیا کہ جو کسی ایک کو کلمہ پڑھائے گا اللہ بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب ایک خان صاحب تھے، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تھے، دماغ میں بات بیٹھ گئی، انہوں نے سوچا جنت میں جانا بڑا آسان ہے یار، یہ نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن، صدقہ، خیرات کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو کلمہ پڑھا دو بس جنت میں۔ امام صاحب نے گارنٹی دے دی۔ اب وہ نکلا، سامنے سے کسان چلا رہا تھا، مزدور، دوپہر میں وہ چلا رہا تھا گھر پہ کھانا کھانے، غیر مسلم تھا۔ خان صاحب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا خان صاحب کیا حال ہے، سب خیریت؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن آج ہم تم کو اس وقت تک جانے نہیں دے گا جب تک تم ہم کو کلمہ پڑھ کے نہیں سنائے گا۔ خان صاحب نے کہا تم ہم کو کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ اس نے کہا خان صاحب تو سب ٹھیک تو ہے نا، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ وغیرہ تو نہیں ہے، یا آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے؟ تو کہا کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، لیکن ہم تم کو جانے نہیں دے گا جب تک کہ تم ہم کو کلمہ پڑھ کے نہیں سنائے گا۔ تو اس بیچارے نے کہا خان صاحب میں کلمہ پڑھ کے کیوں سناؤں، میں مسلمان تھوڑی ہوں۔ تو کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم کلمہ پڑھ کے سناؤ، یعنی مسلمان ہوتا تو نہیں کہتا، تو مسلمان نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ خان ہے، ماننے والا نہیں، پٹھان ہے، نہیں مانے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے خان صاحب چلیے، آپ نہیں مانتے تو آپ بتاؤ کیا پڑھنے کا ہے، آپ پڑھو کیسا پڑھنے کا، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہتا ہم کو نہیں آتا، تم پڑھ کے سناؤ۔ تو اب جب اس کو ہی نہیں آتا تو وہ کیا پڑھ کر سنائے گا بتائیے؟ تو یہ ہمارے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے۔ اس سے کہیں کہ 5 کلمہ تو سنا دے، ایمان مجمل، ایمان فصل تو سنا دے، تو وہ خود سنا نہیں سکتا، اور کہتا ان کو بھی پڑھائیں گے۔ تو اے مسلمانوں ایسے نعرے نہ لگاؤ جو کسی غیر کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ارے میرے آقا کی تشریف آوری کا دن ہے، اور میرے آقا کسی کے لیے زحمت نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین ہے۔ اور جانتے کیسے رحمت للعالمین؟ آپ تھکے تو نہیں نا؟ میرے آقا کی خدمت میں شیطان آیا، توجہ ہے نا، شیطان آیا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آقا فرماتے ہیں تو کہتا میں بھی اسی کائنات میں رہتا ہوں، مجھ پر بھی رحم کرے، میں بھی اسی کائنات کا حصہ ہوں تو مجھ پر بھی کچھ رحم کرے۔ میرے آقا فرماتے تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ جب سے میں جنت سے نکالا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے ساتھ لگا دیا، جب بھی زمین پر کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ فرشتہ مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے، تو جب بھی کوئی پڑھتا ہے مجھے پڑھتی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے تھپڑ سے بچا لیں۔ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے جا، آج کے بعد تجھے یہ تھپڑ نہیں مارے گا۔ تو ذرا سوچے میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اگر میرے نبی کی خدمت میں شیطان کہتا ہے مجھ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، تو آقا اس کو بھی شیطان کے تھپڑ سے بچاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دن کسی کے لیے زحمت کا سامان نہیں کرنا، ہم بھی رحمت للعالمین آقا کی امت ہیں، اور ہم بھی دنیا کے سامنے اسلام کا اچھا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مت کرو پٹاخے بازی، بند کر دو ڈی جے لگانا، بند کر دو فضول خرچی کرنا، بند کر دو جلوس کے نام پر ہنگامہ آرائی کرنا۔ مسلمانوں اپنے ماتھے پر پٹیاں نہ لگاؤ، تم بیجا نعرے نہ لگاؤ، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کی میلاد مناؤ۔ اللہ توفیق دے، پٹاخوں کے پیسے جمع کر لو، ڈی جے کا پیسہ جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد آپ ان پیسوں کو کسی غریب کے کام پر خرچ کر دو، کسی بیوہ کے گھر میں مہینے بھر کا راشن بھرا دو، کسی یتیم بچے کے اسکول کی
فیس بھر دو، کسی بیوہ کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، کسی بیمار کی جا کر اسپتال کی فیس بھر دو۔ میں کہتا ہوں 12ویں شریف کو آپ آقا کی میلاد مناتے ہو، میلاد کو اس خوبصورت انداز میں مناؤ، اپنے تو اپنے غیر بھی کہیں واقعی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے اپنے نبی کی میلاد کتنے خوبصورت انداز میں مناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے مثال قائم کریں۔ میں کہتا ہوں پھول خرید لو، تم جو ہے پھل خرید لو، اسپتالوں میں جاؤ، جتنے مریض ہیں ہر ایک کی بیڈ پر جا کر ایک ایک پیکٹ بسکٹ رکھ دو، جا کر تھوڑے پھل رکھ دو۔ آپ ہائی وے پر رہتے ہو، یہاں سامنے جو ہے شربت بنا کر کھڑے ہو جاؤ، ہر آنے جانے والی گاڑی کو آپ روک روک کر شربت پلاؤ، ان کو ایک گلاب کا پھول اپنی طرف سے تحفے میں دو۔ آنے جانے والے پوچھیں گے، اسپتال کے بیمار مریض پوچھیں گے، کل تک ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ہم بستر پر پڑے تھے، عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج تم آئے ہو، تم کون ہو؟ تم آئے ہو، تم کیوں آئے ہو؟ تو سب سے کہہ دو ہم آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج اس کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کی شکل میں رحمت بنا کر ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اس انداز میں نبی کا میلاد مناؤ گے، یقیناً لوگ مسلمان تو نہیں ہوں گے لیکن دل میں اسلام کے لیے نرمی تو پیدا ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی، خاص کر کے اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو اسلام کو بدنام کرے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو۔ آج بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں، آج بہت سے والدین شکایت کرتے ہیں، کہیں بڑا بھائی پریشان، کہیں چھوٹا بھائی پریشان، کہیں بیوی پریشان، کہیں بچے پریشان۔ آج ہماری سوسائٹی تیزی سے برائیوں اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی اور جس میں طرح طرح کی نشاور چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ نشاور چیزوں نے آج کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا، غلام بنا کر۔ صرف مسلمان شراب نہیں پیتا بلکہ شراب سے اوپر اٹھ کر کئی نشاور چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ کوئی براؤن شوگر لے رہا ہے، کوئی ہیروئن لے رہا ہے، کوئی چرس کا شوقین ہے، کوئی گانجے کا شوقین ہے، کوئی جو ہے ایم ڈی لیتا ہے، کوئی وائٹنر سونگتا ہے، کوئی کھانے کے ذریعے، کوئی پینے کے ذریعے، کوئی انجیکشن کے ذریعے، کوئی سونگنے کے ذریعے۔ کتنی نشاور چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اور آج ہے مسلمانوں یہ نشاور دوائیاں ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی آج کی عرب کی دنیا میں لوگوں کے پاس نشہ کرنے کے لیے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن آقا جانتے تھے آنے والے وقت میں سینکڑوں چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی، اس لیے آقا نے صرف شراب پر پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور ساتھ ہی میرے آقا فرماتے ہیں جس کے قلت میں جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کا قلت بھی حرام ہے، جس کا زیادہ نشہ پیدا کرنے والا ہو اس کا ایک تو قطرہ بھی حرام ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ماہ محرم الحرام میں ہم نے یزید پر بڑی لعنت ملامت، ذکر حسین کی محفلیں سجائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یزید شرابی تھا، جناب امیر معاویہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا، لیکن شرابی، امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا۔ ارے یزید تو صرف شراب پیتا تھا، آج لوگوں نے نشہ کرنے کی دوڑ میں یزید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود بہت آگے نکل گئے۔ یزید تو جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج ہماری قوم کا نوجوان ان چیزوں کو نشے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پھل دیے جاتے تو آپ کھاتے، لیکن پھلوں کا رس دیا جاتا تو ناراض ہو جاتا۔ لوگ کہتے حضور پھلوں کا رس تو ہے، اس کا نچوڑ تو ہے، تو آپ فرماتے نہیں،
تم مجھے پھل دو میں کھاؤں گا، اس کا نچوڑ نہ دو، اس کی وجہ کہ میرا باپ رات کو اٹھ کر 20 رکعت نماز پڑھتا تھا، راتوں کو 20 رکعت نماز پڑھتا تھا، لیکن صبح ناشتے میں آدھا لیٹر شراب بھی پیا کرتا تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا باپ صبح ناشتے میں آدھا لیٹر شراب پیتا تھا، اس لیے میں نے اس سے معذرت طلب کر لی تھی کہ میں دوپہر کو 7 دسترخوان پر کھاؤں گا، رات 7 دسترخوان پر کھاؤں گا، لیکن صبح جس دسترخوان پر شراب ہو میں اس پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہتے میرے والد کو ان کے مشیروں نے، اس دور کے مولویوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ پر رعایا کا بوجھ ہے، آپ پر حکومت کا بوجھ ہے، آپ پر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اس لیے تھوڑی شراب پی لیا کرو۔ شراب پینے سے جسمانی طاقت بڑھے گی، شراب پینے سے سوچ و فکر کی طاقت بڑھے گی، شراب پینے سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جانتے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے؟ آپ فرماتے میں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ تجھے شراب پینے کا جنہوں نے مشورہ دیا وہ مولوی نہیں ہوں گے، وہ سادھو سنت رہے ہوں گے، وہ ڈھونگی پاکھنڈی رہے ہوں گے، ورنہ سن لے تو نے اللہ تجھے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے اور تو سمجھتا ہے شراب تیرے لیے جائز ہے، تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تیرے لیے شراب کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنی حبیب کو ساری کائنات کا نبی بنایا ہے، لیکن جب شراب اپنے نبی کے لیے حرام کر دیا تو تیری خاطر شراب حلال کیسے ہو سکتی؟ تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، شراب ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شراب پینے والا، ڈرگس لینے والا، نشاور چیزوں کا عادی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی تباہی بربادی کے دہانے پر اتار دیتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا نہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا، نہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دے سکتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والے کو اگر دن بھر مزدوری کرنے کے بعد، اگر دن بھر رکشہ چلانے کے بعد 150 روپیہ ملتا ہے تو 150 روپے میں وہ بچے کے اسکول کی فکر نہیں کرتا، وہ ماں کے علاج کی فکر نہیں کرتا، وہ گھر کے راشن کی فکر نہیں کرتا، بلکہ 150 روپیہ ملا تو سب سے پہلے اپنے نشے کی فکر کرتا ہے۔ شرابی اپنی بیوی کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ ڈرگس کا استعمال کرنے والا دھیرے دھیرے خود سلو پوائزن کی شکل میں اپنے جسم میں زہر ڈالتا ہے اور خود اپنے آپ کو موت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذمہ داری سے کہوں گا، اگر کسی چیز میں ہمارا اور آپ کا 1% بھی فائدہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز سے روک دیا گیا تو یقیناً اس میں نقصان کے سوا کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میں آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 8 تاریخ کو اعلان کیا آج رات 12 بجے کے بعد 500 اور 1000 کی نوٹ جو ہے وہ نہیں چلنے والی، اب یہ ردی کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اب بتائیے، ہمارے پاس 500 ہے، 1000 کی نوٹ بھی ہم نے جمع کر رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا لے لے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی 500 1000 کو لے کے سودا دے دے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی 500 1000 کی ہم رولنگ کرتے رہیں، لیکن جنرل اسٹور والا بھی نہیں لیتا، کرانہ اسٹور والا بھی نہیں لیتا، اسپتال والا بھی نہیں لیتا، رکشے والا بھی نہیں لیتا، بس والا بھی نہیں لیتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں لیکن سامنے والے نہیں لیتے۔ اب مجبوراً ہم کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، ہم چاہتے نہ چاہتے ہمیں اس پابندی کو ماننا پڑا، ہم مجبوراً اس پابندی پر عمل کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کسی چیز پر پابندی لگا دے ہم اس پابندی پر عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن میرے آقا نے 1450 سال پہلے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے ہم ان پابندیوں پر عمل کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ شراب پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈرگس پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟
حرام غذا پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ناچنے پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ فحش کلمات پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ گالی گلوچ پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ فلموں سیریل ڈراموں پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں پر میرے آقا نے 1450 سال پہلے پابندی لگا دی. ہم ملک کے پرائم منسٹر کی پابندی پر عمل کرے اور نبی کی لگائی پابندی پر عمل نہ کرے، ہم قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھلائیں؟ پرائم منسٹر نے پابندی لگائی، ہم نہ مانے تو کہیں گے غیر قانونی کام کر رہا ہے اور قانون کی نظر میں قصوروار. نبی کی لگائی پابندیوں پر ہم عمل نہ کریں، کیا نبی کی نظر میں قصوروار نہیں ہے؟ کیا نبی کے نافرمان نہیں ہے؟ توبہ کرے. میری قوم کا ہر نوجوان توبہ کرے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ان قریب وہ ساتیں آنے والی جب اللہ نے انعام کی شکل میں، نعمت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، سامان بخشش کی شکل میں ہمیں اپنا محبوب عطا کیا. ہم اس تاریخ کے آنے سے پہلے، ہم اس مہینے کے جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے اور آج اٹھے تو یہ عہد کر کے اٹھے، آج کے بعد قدم اٹھیں گے حلال کے راستے پر، آج کے بعد ہاتھ اٹھے گا جائز راستے پر، آج کے بعد اس طریقے پر، اس راستے پر ہم ہرگز نہیں جائیں گے جہاں جانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقۃ فعل ہمیں اور آپ کو شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے محبوب کی میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.